وصفا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 اگست بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح کی قسط نمبر 76 ہے، اور آج صرف 491 حدیث پر درس ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا عبد الاعلى بن مسهر او بلغني عنه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اللہ تبارک و تعالی، حضور نے اللہ کا فرمان سنایا۔ یاد رکھیے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اور حدیث قدسی زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ قرآن جو ہے وہ وہی مطلوب ہے، تلاوت کرنے والی وہی ہے، اور یہ جو حدیث قدسی ہے یہ وہی غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی مگر ہے یہ بھی وہی، تو اس وہی کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ بولیے کیا کہتے ہیں جی؟ تو آج یہ حدیث قدسی سنا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا عبادی، او میرے بندو، انی قد حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا، اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، تو فلا تظالموا، تم کسی پر بھی ظلم ہے، جب میں اپنے اوپر حرام کیا ہے تو تم پر بھی حرام کر دیا، میں ظلم نہیں کرتا تو تم بھی آپس میں کسی پر ظلم ہے۔ اب ظلم کا مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کے بارے میں لوگ جانتے نہیں، بسا اوقات بندے ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس ظلم کو ظلم بھی نہیں سمجھتے۔ بولیے، اس ظلم کو ظلم بھی نہیں سمجھتے، تو یہ تو خطرناک مریض ہو گیا نا۔ جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مریض ہوں، وہ تو دوائی لے گا، اور جو مریض مرض کو مرض ہی نہ سمجھے اس کا علاج کو کر سکتا۔ تو آج اس وقت ظالموں کو ظلم سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ اپنے ظلم کو ظلم سمجھتے نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ظلم سے محفوظ فرمائے۔ سب ساتھی کہے آمین۔ اب اس حدیث پاک میں دوسری بات، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم الذی تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب ولا ابالی، کہو سبحان اللہ۔ انکم الذی تخطئون باللیل والنہار، تم دن کو بھی گناہ کرتے ہو، رات کو بھی گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، وَلَا أُبَالِي، اور تمہیں معاف کرنے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس کی شرح میں اگر میں ایک بخاری کتاب الاستغفار کی اور حدیث لے آؤں تو کھل جائے گی کہ اللہ ہی فرما رہا ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، تو گناہ کرتے 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 اور تیرا گناہ پہ گناہ چڑھتے 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 آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، پھر بھی مجھ سے معافی مانگ، میں سارے معاف کر دوں گا، کیونکہ تجھے معاف کرنے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بھائیو، میری عزت پہ داغ لگے، آپ کی عزت پہ داغ لگے، ہم نہیں معاف کرتے، ہمیں پرواہ ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، تیرے گناہوں کا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لو بلغت ذنوبک، اگر تو گناہ کرتے کرتے اپنی خطاؤں سے زمین بھر دے ساری، پھر بھی معافی مانگ، میں معاف کر دوں۔ شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں معاف کروں گا،
باقی سارے معاف کر دوں گا۔ تو فرمایا اے آدم، اے میرے بندو، انکم الذی تخطئون باللیل والنہار، ارے تم دن رات خطائیں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب، اور میں معاف کرتا ہوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تجھے معاف کرنے میں، فاستغفرونی، تو مجھ سے معافی مانگو نا۔ تو ذرا سبحان اللہ، فاستغفرونی، مانگو نا مجھ سے، آؤ مانگو۔ آپ کو صحیح حدیث سناؤں مسلم شریف کی، میرے آقا نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اس نے میرے بندے نے گناہ کیا، اب اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، گواہ ہو جو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پر معافی مانگے تو صحیح، آج کا تو مانگنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ دو باتیں ہو گئی جناب۔ تیسری بات کسی حدیث میں، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، بولو تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، وہی کھاتا ہے جس کو میں کھلاتا ہوں، بولو جس کو میں کھلاتا ہوں، تو فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے روٹی مانگو نا تو میں عطا کروں گا تمہیں، مانگو مجھ سے روٹی، مانگو مجھ سے، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ حدیث میں جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے رب سے مانگ، نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگ، تو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، کپڑے مانگا، کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا عطا فرماؤں گا۔ تو یہ تین باتیں ہوں گی جی۔ چوتھی بات، یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سارے ہی ننگے ہو، الا من کسوتہ، سب کو کپڑے میں عطا فرما رہا ہوں، بولو بھائی، سب کو کپڑے میں دے رہا ہوں، فاستکسونی اکسکم، تو مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، بولو مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں عطا۔ یہ چار باتیں ہوں گی جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا تعارف کرایا، الذی خلقنی، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، دوسری بات اس نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، الذی هو یطعمنی، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، تیسری بات، وَيَسْقِينَ، وہ مجھے پلاتا ہے، چوتھی بات، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، پانچویں بات، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میرے بندو تم سب ننگے ہو، کپڑے میں دیتا ہوں، مجھ سے کپڑے مانگو نہ، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ غالباً یہ چار باتیں ہوں گی نا، چار، پانچویں سنو، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے پہلے سارے اور تمہارے آخر بھی سارے، بولا تو کرو نا یار، تمہارے پہلے سارے اور تمہارے آخر بھی سارے، اور آگے سنیے، وَإِنسَكُمْ، سارے انسان، وَجِنَّكُمْ، سارے جن، كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْكُمْ، کہ اگر یہ سارے کے سارے نیکیاں کرنے لگ پڑے، برائیاں بند کر دے، کوئی کسی قسم کی برائی ہو ہی نہ، کرے ہی نہ، تو آگے سنو، اللہ فرما رہا ہے لم یزد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تمہاری نیکیوں سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں فائدوں سے پاک ہوں، تمہارا ہی فائدہ ہے، کیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ نماز پڑھ کے مسیح تے یا مسیح آڑے دے یا اللہ دے احسان چاڑی کھڑوتے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے اس میں کوئی فرق پڑتا۔ وہ بندے بڑے کمال کے ہوتے ہیں نا جو غلط روٹنے والے کے بارے میں کہا جی رسدہ تے رسے، سانو کوئی پرواہ، یہ رب دی شان ہے۔ اگلی حدیث آ رہی ہے نا، اگلا حصہ پانی گلا ہو گئی ہے، حضرت 6ویں سنیا جی، دل دے کان کھول کے، فرمایا وَلَوْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ، اگر سارے ہی بدماش ہو جائیں، سارے ہی نافرمان ہو جائیں، سارے ہی پاپی ہو جائیں، تو فرمایا سنو، لم ينقص ذلك من ملکی شیئا، تو میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔
میری بادشاہی میں کوئی کمی، اور اگلی بات بھی کہہ دوں، دین میں بھی کوئی کمی، اور انشاءاللہ کسی دے رسن نال مسیح دی بھی چھت ڈگن لگی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھاگتا ہوں پیچھے پیچھے، اور مجھے میرے پیارے ساتھی کہتے ہیں شاہ جی چھڈو، یہ اللہ دا گھر ہے، یہ آباد کنے کرنا ہے؟ بھائی اچھی بولو یارو، دیکھو نبی دی حدیث ہے، حضور نے دیوانیاں نو بٹھا رکھے ہے، اور جنہوں نے اسی روزانہ کہنے وہ بہ جاؤ، وہ بہ جاؤ، انہوں نے پرواہ، اللہ کہندا جاؤ تانوں میرے نبی دی حدیث دی پرواہ نہیں، مینوں تہاڈی پرواہ نہیں۔ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا جڑا دین دی پرواہ نہیں کرتا اللہ اون دی پرواہ نہیں کرتا جناب۔ تو فرمایا تواڈے گناہاں نال مینوں کوئی نقصان ہے، میری بادشاہی چ کوئی فرق پین لگیا۔ وہ میں کبھی کبھی نا میرے پاس مسئلہ پوچھنے کچھ بندے اس طرح کے بھی آتے رہے ہیں، آتے رہتے ہیں، مولوی صاحب اے جواب دیو نہیں تو میں شیعہ ہو جانا جی۔ میں کہا چل اٹھ ہو جا، چل کھڑا ہو، پہلے شیعہ ہو جا، تو ساڈے تے سان چاڑے ہی وہ جی میں وہابی ہو جانا۔ میں کہا چل ہو جا، اسلام ڈگ پائے گا۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میرے دین میں، میرے قرآن میں، میرے نبی کی شان میں تمہارے گناہوں سے کوئی فرق پڑنے والا، نقصان بھی ہمارا اپنا ہے اور نیکیوں کا نفع بھی ہمارا۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے۔ کتنی باتیں ہو گئی بچے؟ 6 ہو گئی۔ اب 7ویں سنیے جی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اللہ فرما رہا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ، اگر تم جمع ہو جاؤ سارے ایک میدان میں، سارے پہلے آخر، جن مرد انسان، عورتیں مردیں بڑے چھوٹے زندہ مردے سب آ جائیں، فَاسْأَلُونِي، اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، اپنی اپنی بولی میں مانگے، اپنا اپنا من چاہ مانگے، اپنی اپنی ضرورتیں مانگے۔ فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ مَا سَأَلَ، اگر جس نے جو مانگا ہے میں سب کو اپنا اپنا منہ مانگا عطا فرما دوں، تو لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، ارے سب کچھ دینے کے بعد میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرُ أَنْ يُغْمَسَ فِيهِ الْخَيْطُ غَمْسَةً وَاحِدَةً، ہاں وہ جس طرح دریا میں سوئی ڈبو دو تو اس کے نکے سے، سوئی کے نکے سے پانی کا قطرہ لگتا ہے، اس قطرے سے دریا میں کیا کمی آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ دے کر میرے خزانوں میں قطرے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ مالدارو میری مخلوق پہ خرچ کرتے رہو، میں تمہیں بھی کمی نہیں آنے دوں گا۔ جب میں اپنے خزانوں میں کمی نہیں آنے دوں گا تو تم میرے والے کام کرو گے، تمہیں کیسے کمی آ جائے گی؟ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7۔ 8ویں سنیے۔ انما ہی اعمالکم اجعلوها علیکم، کہو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تمہارے عمل، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہاری طرف لوٹاتا ہوں۔ بولو جو میں تمہاری طرف لوٹاتا ہوں، یعنی جتنی مصیبتیں، جتنی مشکلیں، جتنے مصائب اور عذاب آتے ہیں یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے آتے ہیں، اپنے کرتوت نے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہ جتنے بھی بر و بحر میں، خشکی اور تری میں عذاب واقع ہوتے ہیں تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، وگرنہ میں تو کسی پر ظلم ہے، یہ تمہارے اعمال تم پر آتے ہیں، عملوں کی نحوست ہے۔ فمن وجد خیرا، اگر تم اپنے اندر خیر سمجھو، بولے ساتھی ذرا، اگر تمہارے اندر کوئی خیر کا عمل کر لیا، کوئی نیکی کر لی، تو فلیحمد اللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ میں نیک ہوں باقی سارے گھٹیا ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ اب 9ویں سنیے جی۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے علاوہ تم اپنے اندر پاؤ، یعنی شر پاؤ، برائیاں پاؤ، تو فلا یلوم الا نفسہ، تو الزام اپنے اوپر رکھو کہ میری برائی ہے، میری غلطی ہے، اس میں رب کی قدرت کا کوئی قصور ہے؟ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 9۔ تو یہ اس حدیث میں آج 9 باتیں ہوئی ہیں۔ اب سنیے۔ کان ابو ادریس اذا حدث بهذا الحدیث جسا علی رکبتیہ، جب یہ حدیث ابو ادریس
ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ بیان کرتے تھے تو یوں کرتے تھے، دیکھ رہے ہو، وہ یوں اس حدیث کو ایسے بیٹھ کے بیان کرتے تھے، میں نے تو آپ کو یوں چوکڑی مار کے کی ہے نا، وہ یوں کھڑے ہو کے بڑے جوش سے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کو لوگوں میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک محدث کا طریقہ ہے، میں نے بھی چلو اشارہ کر کے وہ طریقہ بھی زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس محدث کو کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، اور جن جن علماء کے ذریعے سے یہ احادیث ہم پر پہنچ رہی ہیں اللہ ان کو بھی رحمتیں عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی رحمتیں عطا فرمائے، اللہ ان رحمتوں میں مجھ ناچیز کو بھی شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔